السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات اپنے لیے ثواب کی نیت سے قاری شفیق گجر صاحب کی والدہ محترمہ کے اصال ثواب کی نیت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھو. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب
قابل ذی وقار حضرات، علماء اکرام، اہلیان علاقہ، معززین علاقہ، محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، مختصر سے ٹائم میں یہ مختصر سی کانفرنس رکھی گئی، اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میں اور آپ اس محفل کی زینت بنے، اللہ ہم سب کی شرکت کو، حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سردیوں کے دنوں میں ظہر عصر کے درمیان ٹائم ویسے ہی بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو ظہر کے وقت یہ پروگرام شروع ہوا، کب عصر کا وقت ہو گیا آپ کو مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور اب تو ٹائم بالکل گنجائش نہیں ہے۔ مجھے بھی حضرات نے حکم دے دیا کہ انتہائی مختصر گفتگو کرنی ہے۔ بہرحال سیرت النبی کانفرنس کے عنوان سے برادر محترم قاری محمد شفیق صاحب نے بالخصوص اپنی والدہ محترمہ کے اصال ثواب اور اسی طرح اپنے بزرگوں یعنی اسحاق گجر صاحب، اسماعیل گجر صاحب اور اسی طرح سے عبدالرشید گجر، اللہ ان حضرات کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے اصال ثواب کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا، اللہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے دعوت دینے کا قاری صاحب کا جو خاص مقصد تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ تفصیلی گفتگو ہو۔ ان کی والدہ محترمہ جس دن دنیا سے رخصت ہوئی اس دن بھی میں اسی علاقے میں تھا۔ ایک پروگرام قاری صاحب کی شادی کے موقع پر رکھا گیا، میری حاضری ہوئی، حضرات علماء اکرام بھی تشریف لائے، بھائی عمر فاروق صاحب بھی تشریف لائے، اور ہماری موجودگی میں ہی اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ اماں جان کی طبیعت خراب ہوئی، ہسپتال لے جایا گیا تو وہ اچانک سے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میرے والد گرامی حضرت قاری حلیم ملتانی رحمت اللہ علیہ کی آواز اور بیانات کو بڑی محبت سے سنا کرتی تھی، اسی نسبت سے مجھے بھی دعوت دی گئی تھی، اور آج بھی قاری صاحب نے اسی محبت میں بلایا۔ اللہ ان نسبتوں اور محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اس مختصر سے ٹائم میں ایک سے دو باتیں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 7-8 مقام پر والدین کی من جملہ عظمت کو ارشاد فرمایا، اماں ابا دونوں کی عظمت اکٹھی ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ پر اللہ نے ماں کا الگ سے ذکر کیا اور عجیب انداز میں کیا۔ بتانا تو یہ چاہیے تھا لوگوں قدر کرو ماؤں کی، ان کے پیروں میں جنت ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا لوگوں قدر کرو، ان کے ہاتھ اگر تمہارے حق میں اٹھ گئے میں اللہ خالی نہیں لوٹایا کرتا، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہوں، قبول کر لیا کرتا ہوں۔ کہنا یوں چاہیے تھا ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہنا یوں چاہیے تھا ان کے چہرے کی زیارت کرنے پر حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ نے آج کے نوجوان کو، آج کے مسلمان کو عجیب انداز میں اماں کی، ماں کی عظمت بتلائی، اور کس انداز میں فرمایا جوانوں قدر کرو، تمہاری مائیں وہ ہیں جنہوں نے تمہارے لیے بڑے دکھ برداشت کیے ہیں، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ حقیقت بات ہے جو آج ماں باپ بن چکے انہیں ہی پتا اولاد دنیا میں آیا کرتی ہے، ماں باپ کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہے، کتنے دکھ برداشت کرنے پڑتے ہیں، خاص طور پر ایک ماں کتنی بڑی تکلیف سے گزرا کرتی ہے یہ ماں ہی جانتی ہے، آج کی بڑی عورتیں جانتی ہے۔ اور نوجوانوں جن کی شادیاں ہو گئی، اپنی اولاد تو دنیا میں آئی ہوگی، تمہیں پتا ہوگا کتنی تکالیف کے بعد یہ دنیا میں اولاد آیا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف اشارہ فرما دیا، اولادوں اپنی ماؤں کی قدر کرو، یہ اولادوں کے لیے بڑے دکھ برداشت کیا کرتی ہے۔ ایک صحابی امام
الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہو گئے. عرض کرنے لگے آقا میں اپنے گھر سے بیت اللہ گیا, اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھایا, وہاں میں نے حج ادا کیا, پورا حج اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے میں نے ادا کیا, طواف بھی کندھے پر بٹھا کر کرایا, سعی بھی کندھے پر بٹھا کر کے کرائی. پھر میں امام الانبیاء کے یہاں مدینہ منورہ میں بھی آ گیا. اے میں اللہ کے حبیب نبی آپ ارشاد فرمائے میں نے جو اتنی مشقت کی, محنت کی, کندھے پہ بٹھا کر میں نے اپنی اماں کو حج کرایا, کیا میری اماں نے جو میرے لیے تکلیفیں برداشت کی, کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا تم حق کی بات کرتے ہو, ماں نے تیرے لیے جب تو چھوٹا تھا ماں کے ساتھ سوتا تھا, دودھ پیتا تھا, سردی کی شدید ٹھٹھرتی رات میں تو نے پیشاب کیا, ماں کو بھی گیلا کر دیا, بستر کو بھی گیلا کر دیا, ماں ساری رات ٹھٹھرتی رہی, اپنی خشک جگہ پر تجھے سلایا, تیری گیلی جگہ پہ خود سوئی ہے. ایک رات جو تیری ماں نے تیرے لیے تکلیف برداشت کی, تو نے ابھی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا. مجھے حضرات نے حکم دیا تھا مفصل ماں کی شان پہ بیان ہو, لیکن اللہ کی شان ہے جہاں مجھے اکیلے کو بیان کے لیے بلایا جائے اور کہا جائے صرف آپ اکیلے ہوں گے, کھل کے بیان کرنا جتنا جی چاہے. میرا بھی تجربہ ہے, وہاں 25 منٹ سے اوپر مجھے ٹائم نہیں ملتا. تو آج بھی ایسے ہی ہوا, 20 منٹ ٹائم ملا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں باپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, ماں باپ کی ہر دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے, اللہ نے جنت کی سیر کرائی. جنت میں جب پہنچے, کئی سارے واقعات مشہور ہیں, جنت میں جب پہنچے تو کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل یہ کون خوش نصیب ہے, جنت میں بھی آ گیا, یہاں بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اور لوگوں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے ہیں, قرآن پڑھنے کا جنہیں شوق اور شوق ہوا کرتا ہے. زندگی جن کی تمام قرآن مجید پڑھنے میں گزر جایا کرتی ہے. آپ کے سامنے سٹیج پر علماء موجود ہیں, حضرت قاری صاحب تشریف فرما ہے, جن کی اب تک کی تمام زندگی قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے میں گزر گئی. اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے, اللہ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. حضور علیہ